अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, साल 2023 का ये पहला रिपोर्ट कार्ड है जो आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं और साल 2023 आप सभी को जहां जहां इस वक्त प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, सभी को रिपोर्ट कार्ड की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। नाजरीन, साल 2022 का इख्तिताम हो चुका है, मगर मुल्की हालात चाहे वो सियासी हो या मुआशी, इनमें कोई ख़ास तब्दीली रोनुमा नहीं हुई, बल्कि 2022 में आखिरी महीनों में ही मुल्क में दहशतगर्दी सर उठाने लग गई और 2023 में हुकूमत के सामने मुआशी चैलेंजेस के साथ साथ अब दहशतगर्दी का भी बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। इस मामले पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम गुफ्तगू भी हुई। साल 2022 में अगर देखा जाए तो मुल्क की सियासत में खासी हलचल रही। इमरान खान इक़्तिदार से बाहर हो गए और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 3 साला एक्सटेंशन के साथ 6 साला मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए और इस अहद के साथ रिटायर हुए कि फ़ौज का सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं। अब देखना यह है कि साल 2023 सियासत, मईशत और सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होता है और हुकूमत के पास इन मसाइल से निमटने के लिए क्या लाएअमल है। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वराइस, सलीम साफ़ी, रीमा उमर और इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। रीमा, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। साल 2022 कैसा था ओवरऑल? आप किस तरह से एनालाइज करेंगी और किस सियासी जमात को आपको लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ साल 2022 में? थैंक यू सो मच मुबश्शिर, आपको भी ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड टू एवरीवन जो हमें देख रहे हैं आज, हमारी पूरी रिपोर्ट कार्ड की टीम को भी। सबसे बड़ी लूज़र सियासी जमात तो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि कौन सी जमात थी जो हुकूमत कर रही थी, जो सब इंस्टीट्यूशंस की लाडली थी, जो एक बहुत बाकायदा लंबे अरसे के लिए एक प्लान के मुताबिक आई थी। बहुत अरसे से उनके लिए होमवर्क किया गया, उनके लिए उनकी हुकूमत बनाई गई, उनकी हुकूमत चलाई गई, लेकिन फिर सबकी बस हो गई और उन्होंने इक़्तिदार खो दिया। वो जमात तो पीटीआई है और उनके जो लीडर हैं इमरान खान है, मेरी नज़र में वो सबसे बड़े लूज़र रहे। सब उनके मुताबिक चल रहा था, सब उनके पीछे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने वो सब सपोर्ट गवा दी और फिर उन्होंने जो बयानिए बनाए, कई झूठे बयानिए, साल के आखिर तक वो सब भी एक्सपोज हो गए। तो ना सिर्फ उनकी पास्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, उनकी जो सपोर्ट थी, जो उनको लेके आई, जिसने उनको आगे लेके चलना था, वो उन्होंने खो दी और जो उन्होंने नए बयानियां बनाने की कोशिश की वो भी एक्सपोज हो गए। तो मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में एक ही इसका जवाब है और वो है पीटीआई। अच्छा, सुहेल वराइस साहब, आपका क्या एनालिसिस है साल 2022 का? जिस तरह रीमा ये राय रख रही हैं कि पीटीआई को सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, आपकी भी यही राय है या मुख्तलिफ राय है? नहीं, देखें, इसके रीमा साहबा की ये बात तो दुरुस्त है कि मादी तौर पर मटीरियलिस्टिकली या इक़्तिदार के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटीआई को नुकसान हुआ और वो इक़्तिदार में बैठी बिठाई रुखसत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो सियासी तौर पर नून लीग का बहुत नुकसान हुआ और नून लीग का इसलिए नुकसान हुआ कि नून लीग जो पॉपुलर जमात थी पंजाब में अंदर और सारे बाय इलेक्शन जीत रही थी, उसके बाद वो लूज करना शुरू हो गई जब से हुकूमत में आई है। तो पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि नून लीग ने 22 के में जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद से नून लीग ने लूज करना शुरू किया है और ऐसा लगता है कि जो पीटीआई है उसने गेन किया है और नून लीग ने लूज किया है। सही, आपको लगता है नून लीग को सियासी तौर पर नुकसान हुआ है? सलीम साफ़ी साहब, रीमा ये कह रही हैं कि पीटीआई के लिए साल 2022 काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ सियासी तौर पर। सुहेल साहब की जो राय है वो डिफरेंट है, वो कह रहे हैं कि नून लीग को सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस साल 2022 में ओवरऑल? मुझे सबसे पहले तो आपको और जो हमारे रिपोर्ट कार्ड के बाकी शुरका हैं और हमारे देखने वालों को नया साल मुबारक हो। और मेरे ख़्याल में नुकसान सब सियासी जमातों को हुआ है, सबसे ज़्यादा तो पीटीआई को हुआ है, क्योंकि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी, उसके कांधों पे इक़्तिदार में आई थी। इमरान खान की ज़िंदगी का मकसद वज़ीर आज़म रहना था, तो वो उस सहारे से महरूम हो गई और अब पीटीआई का वो हशर होने जा रहा है जो एमक्यूएम का हो गया था।
یعنی ایم کیو ایم اپنے قائد زندہ ہے، اللہ ان کو زندہ رکھے، تو اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان اللہ ان کو زندہ رکھے وہ ہوں گے لیکن اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکیں گے، اور پی ٹی آئی کا وہ حشر ہونے جا رہا ہے جو ایم کیو ایم کا ہو گیا تھا۔ اب ایم کیو ایم اکٹھی ہو رہی ہے لیکن پی ٹی آئی بکھر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو بھی نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک تو وہ اپنا جو اخلاقی معیار تھا اس پہ فائز نہیں رہے، اور ان کا نیریٹو کم و بیش وہ بن گیا ہے جو آج سے 6-7 مہینے پہلے پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا، اور اس نیریٹو کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی ہوا ہے، اختر مینگر صاحب کی جماعت کو بھی ہوا ہے، اور حکومت میں شامل باقی جماعتوں کو بھی ہوا ہے۔ تو ان کے پاس اب اخلاقی جواز نہیں رہا جو پہلے ان کے پاس تھا، ان کے پاس بیانیہ نہیں رہا جو ان کے پاس پہلے سے تھا، تو اس لیے ان کو بھی نقصان ہوا ہے اور کریڈیبلٹی بھی ان کی متاثر ہو گئی، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ جس سہارے پہ وہ سب کو ڈراتے تھے دھمکاتے تھے اس سہارے سے وہ محروم ہو گئے اور اقتدار سے بھی محروم ہو گئے۔ صحیح۔ بھٹی صاحب، آپ کی رائے یقیناً مختلف ہوگی یا آپ بھی صافی صاحب سے ایگری کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہی بات کہ سب کو نیا سال مبارک، اور جو مسلسل خسارے میں ہے میرا پاکستان اور عوام، میری دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں اور عوام جو سفید پوش مڈل کلاس غریب آدمی ڈیفالٹ کر چکا ہے اللہ ان کے بھی مسائل حل کرے۔ ڈیفینیٹلی جی مسلم لیگ نون سب سے بڑی لوزر رہی، گو کہ انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، ای وی ایم ختم کر دی، نیب ختم کر دیا، نومبر تقرری کر لی، اور جس دن جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو اقتدار مل گیا، اور جو ضمانتوں پر تھے وہ وزیر بن گئے، اسحاق ڈار واپس آ گئے، مریم نواز بیرون ملک چلی گئیں، 1100 ارب کے کرپشن کیس کھو کھاتے چلے گئے۔ لیکن جب 2023 کے ہم شروع میں آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ اقتدار ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اخلاقی برتری کے بغیر اقتدار۔ 2022 کے شروع میں جو جماعت نمبر 1 تھی مقبولیت میں، 2023 کے شروع میں آج وہ غیر مقبولیت ہے کی انتہاؤں پر ہے۔ اور دو چیزیں اس میں اور ایڈ آن کیجئے گا کہ ہم سب تجربہ کار، ہم اہل، ہمارے پاس مسائل کا حل 8 مہینوں میں یہ سارا دفن ہو گیا۔ ووٹ کو عزت دو 8 مہینوں میں دفن ہو گئی، سویلین بالادستی کے لیے وہ آئے تھے 8 مہینوں میں دفن ہو گئی، ریاست بچانے آئے تھے 8 مہینوں میں دفن ہو گئی۔ اور 2023 کے شروع میں مسلم لیگ نون وہ بد نصیب جماعت ہے کہ جن کے پاس نہ دکھانے کو کارکردگی ہے نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے، تو سب سے بڑی لوزر مسلم لیگ نون۔ صحیح۔ اور مبشر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں پلیز۔ میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ کس بیسس پہ جج کریں گے کہ سب سے بڑی لوزر پارٹی کون سی ہے؟ ان کے اپنے جو آبجیکٹیوز انہوں نے خود اپنے لیے سیٹ کیے تھے، میری نظر سے اس سے جج کرنا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کے سب آبجیکٹیوز جو تھے، چاہے وہ نیا آرمی چیف لگانا ہو، چاہے وہ موجودہ جو آرمی چیف تھے تب ان کو ایکسٹینشن دینا ہو، چاہے وہ چیف جو ای سی پی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں انہیں تبدیل کرنا ہو، چاہے وہ نئے الیکشنز ہو، چاہے وہ پنجاب اور کے پی اسمبلیز ڈیزالو کرنا ہو، وہ 2022 میں کچھ بھی اچیو نہیں کر پائے۔ تو اگر ہم نے اب فیوچر کا پریڈکٹ کرنا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ پاپولیرٹی تو الیکشن میں ہی ٹرانسلیٹ کرے گی تو کچھ بنے گا نا اس کا، تو وہ تو ابھی فیوچر میں ہے۔ 2022 میں تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنے لیے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے وہ ان سب میں فیل ہوئی ہے پی ٹی آئی۔ صحیح۔ اور ایک بریک لینی ہے۔ جی صافی صاحب۔ بھائی جان میرا بھی ایک کومنٹ، آپ پہلے صافی صاحب۔ نقصان کس پارٹی کو ہوا ہے کس کو نہیں ہوا ہے، لیکن ارشاد بھٹی صاحب کو مہینے کے آخر میں، سال کے آخر میں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔
उसने रोलेक्स घड़ी पहनी हुई है, ये दिखा दे ज़रा। और तोशाखाना से, और पता नहीं तोशाखाना से मिली है या किसी मुर्शिद वगैरह ने दी है, तो इसकी मुबारकबाद मेरी तरफ से ये भी है और आप सब इनको दे दे। भट्टी साहब, साफी साहब को बेच ना दीजिएगा ये घड़ी। नहीं 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 नहीं, मैं कमाल करते हैं ये, इसने मेरी घड़ी पे हाथ लगाया, मैं अभी डिटोल से धोऊंगा जाके। ये क्यों, ये मुर्शिद की दी हुई है? चले हम अच्छा, मैं रीमा साहबा का एक कमेंट, ये सही कह रही हैं रीमा साहबा कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव हासिल किए थे वो उन्होंने पूरे किए, मगर आज मैं 2023 के शुरू में बैठ के ये कह रहा हूं कि उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के बावजूद वो सिफर हैं, और उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के बगैर ठीक वो मकबूल तरीन है तरीके इंसान। ठीक है भट्टी साहब, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि साल 2022 किस सियासी शख्सियत के नाम रहा और साल 2022 का सबसे ज्यादा दिलचस्प बयान क्या था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और हम बात करें कि साल 2022 कैसा रहा और साल 2023 से मुतालिक भी प्रेडिक्शंस ले रहे हैं। साल 2022 किस सियासी शख्सियत के नाम रहा? सुहेल वड़ाई साहब, आपको क्या लगता है किस सियासी शख्सियत ने आपको मुतासिर किया साल 2022 में? आपको क्या लगता है साल 2022 में कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने धाक बिठाई और बेहतर रहा उसका परफॉर्मेंस? नहीं, देखें, ये दो चीजें हैं, मुझे मुतासर किया या ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या रहा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो छाया रहा सारे साल में वो तो इमरान खान ही है, क्योंकि हम उन्हीं को ज़ेरे बहस लाते रहे, चाहे मनफी चाहे मुस्बत। लेकिन दूसरी तरफ मैं बिलावल भुट्टो का नाम लेना चाहूँगा। मुझे उसने इम्प्रेस किया है, बहुत काम किया है, बहुत दौरे किए हैं, बहुत और अपने पल्ले से किए हैं बकौल उनके। अगर ये सच है तो और भी पॉजिटिव बात है। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे इम्प्रेस करने की बात है तो बिलावल भुट्टो ने किया है, ओवरऑल छाए रहने की बात है तो वो इमरान खान छाए रहे। बिलावल भुट्टो और इमरान खान के दो नाम आपने लिए, ये दो नाम। भट्टी साहब, आपको भी यही लगता है या आपकी राय मुख्तलिफ है? क्या ख्याल है आपका? साल 2022 किस सियासी शख्सियत के नाम रहा? डेफिनेटली इमरान खान। हीरो भी वही, विलन भी वही, फाते भी वही, मफतू भी वही, सबसे बड़े लूज़र भी वही, सबसे बड़े गेनर भी वही। सियासत इनके गिर्द घूमती रही, सारी सियासत इनकी गिरफ्त में रही। एक तरफ पूरा पाकिस्तान, दूसरी तरफ मेरा अकेला कप्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। रीमा, सिर्फ सियासत की बात क्यों कर रहे हैं? 2022 में और भी बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क की ख़वातीन ने एज ऑलवेज दे मेड अस प्राउड। चाहे वो रूज आफ्ताब हो, उनको ग्रैमी अवार्ड मिला, चाहे वो जॉयलैंड हो, उसकी पूरी कास्ट हो, उन्होंने जो पूरी दुनिया में अक्लेम उन्हें मिला। रीमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सियासी शख्सियत के बारे में भी कुछ कह दें और फिर ऐड ऑन भी कर दें। सियासत में टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए इट वाज़न्ट अ वेरी उस तरह से प्रॉमिसिंग साल व्हेन इट केम टू इंडिविजुअल्स। कुछ ने, जैसे शेरी रहमान है, उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से अच्छा काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ है, वो जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि मरियम नवाज में वो बहुत पोटेंशियल देखते हैं, उन्होंने उनको इम्प्रेस किया है। बिलावल भुट्टो के बारे में हसन निसार साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, वो बिलावल भुट्टो की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो ये सब है, बट फ्रैंकली मेरी नज़र में कोई एक पॉलिटिशियन स्टैंड आउट नहीं करता 2022 में। बाकी जो हमारे अदरवाइज पाकिस्तानी जो खासतौर पे ख़वातीन हैं, दे हैव मेड अस प्राउड इन 2022। साफी साहब, सुहेल वड़ाई साहब ने 10 में भी इमरान खान नहीं आते। रीमा साहब जी। भट्टी साहब, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ रीमा साहबा की टॉप 10 में भी हमारा कप्तान नहीं आता। रीमा बता दें, और टॉप 10 में इरशाद भट्टी साहब का नाम आता है। नहीं, मेरा वजह ये है कि मुझे जो लोग झूठ पे सियासत करते हैं, झूठे बयानिए पे करते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो मेरी किसी टॉप 10 लिस्ट में, मुस्बत पॉजिटिव लिस्ट में नहीं आ सकते। वो तो इस तरह आप कह दें कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में वापस आ गए, तो क्या वो टॉप लिस्ट में आएंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपने देखना भी होता है कि सब्सटेंस क्या है सियासत का, और मैं इमरान खान साहब की सियासत से इम्प्रेस नहीं हूँ।
صحیح. صافی صاحب مختلف نام لیے ہیں, ریما نے بھی, سہیل وڑائی صاحب نے بھی, لیکن ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ہی نام لیا ہے ہر چیز میں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو ارشاد بھٹی صاحب ہی کا نام لوں گا, کیونکہ اس دوران وہ رپورٹ کارڈ میں بھی چائے رہے, تمام ٹی وی چینل پہ بھی چائے رہے, اور ان کے تبصرے ہی چائے رہے. لیکن سر پروگرام ہنسنا منائے میں تابش ہاشمی کے سامنے جو آپ نے رائے رکھی تھی بھٹی صاحب کے متعلق, کیا آپ کی وہی رائے مبشر ہاشمی کے سامنے بھی ہے؟ نہیں, ادھر میں نے کیا رائے رکھی تھی, وہ تو ادھر وہ کوئی پتھر نیچے آ رہا تھا, وہ میں بچا نہیں سکا بھٹی صاحب کو, وہ ان کی قسمت میں تھا. ایک تو تابش ہاشمی کے ذریعے مبشر ہاشمی کے ذریعے مبشر ہاشمی بھی ان کا دشمن بن گیا. مبشر ہاشمی کے ذریعے میں تابش ہاشمی کو بتانا چاہتا ہوں, یوٹیوب روٹس کیئر کر, میں آنے والا ہوں تیرے پروگرام میں, پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. چلیں زبردست, تابش تک یہ میسج پہنچ جائے گا. اچھا صاحب سیاسی شخصیت کا نام بھی بتا دیں. سال 2022 کون سی سیاسی شخصیت نے آپ کو امپریس کیا سب زیادہ؟ وہ اگر چائے رہنے کی بنیاد پہ بات کرے تو پھر تو سب سے زیادہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چائے رہے. سر سیاسی شخصیت بتا دیں. وہ سب سے زیادہ زیر بحث بھی, پورے سیاست کی بساط ان کے فیصلوں کی وجہ سے الٹ گئی نا. انہوں نے فوج کو نیوٹرل کیا. ریما صاحبہ فوج نیوٹرل نہ ہوتی, صافی صاحب عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتے, آپ آگے بڑھیں. لیکن صافی صاحب باجوہ صاحب سیاسی شخصیت نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ جس طرح وڑائی صاحب نے بھی عمران خان, بلاول بھٹو کا نام لیا, بھٹی صاحب نے عمران خان کا نام لیا, ریما نے بھی مختلف نام لیے. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سیاست دان ہیں وہ سیاست سب کچھ کرتے ہیں, سیاست نہیں کرتے. اچھا, جو لوگوں کا کام سیاست نہیں ہے, وہ مولوی ہو, وہ جنرل ہو, وہ جج ہو, وہ جرنلسٹ ہو, وہ سب سے زیادہ سیاست کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جتنے ہم نے ریکارڈ دیے, اگر باجوہ صاحب فروری میں فوج کو نیوٹرل رہنے کا فیصلہ نہ کرتے اور ماضی کی طرح عمران خان کو انلیگل سپورٹ اور سہارے فراہم کرتے, تو کیا بلاول بھٹو یا شہباز شریف یا کوئی اور عمران خان کو روست کر سکتے تھے؟ جس طرح ان کے لیے پہلے عدم اعتماد میں ووٹ لائے جاتے رہے, عدم اعتماد میں ووٹ لائے جاتے رہے, چیئرمین سینٹ میں ووٹ لائے جاتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر ڈسکشن کی بات کریں تو پہلے وہ ایک لحاظ سے سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن رہے. عمران خان نے سب سے زیادہ اگر بحث کی ہے تو وہ جنرل باجوہ پہ کی ہے, پہلے نیوٹرل نہیں, فلاں فلاں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ صبح و شام ان کو موضوعی بحث بناتے ہیں. تو اگر سکرین آکوپائی کرنے اور موضوعی بحث بننے کے لحاظ سے پھر آپ دیکھیں تو پھر تو جنرل باجوہ صاحب ٹاپ پہ آتے ہیں. پھر وہی بات سر, سیاسی شخصیت کا نام آپ لیتے تو ذرا کلیئرٹی آ جاتی. چلیں ہم یہ اس طرح پوچھ لیتے ہیں, شہباز شریف نے آپ کو زیادہ امپریس کیا اس سال, بلاول بھٹو نے, یا عمران خان صاحب نے؟ یار عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے بلاول نے نکالا ہے, پہلے امریکہ کا نام لیتے تھے, اب امریکہ کا بھی نہیں کہتے ہیں, اب ان کا بھی وہ ان کا نام لیتے کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے. اچھا, پھر ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے ذمہ دار بھی وہ تھے, اچھا چلانے کے ذمہ دار بھی وہ تھے, تو پھر جو سیاست کا سرخیل ہے تو اس کا نام لے لینا. عمران خان تو ایک کریکٹر تھا. چلیں آپ کی رائے آ گئی ہے سامنے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سال 2022 کا سب سے زیادہ دلچسپ بیان کیا تھا, اور سال 2023 جس کا آغاز ہو چکا ہے, کس سیاسی جماعت کے نام ہوگا. تجزیہ لیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کریں سال 2022 اوورآل کیسا رہا, اور ہمارے ساتھ پینل موجود ہے. بھٹی صاحب, آپ کے خیال میں سال 2022 کا سب سے زیادہ دلچسپ بیان کیا تھا؟ بھائی جان, ابھی بھی کوئی شک ہے؟ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, اس سے بڑا دلچسپ بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس 8 مہینے میں اس بیان کا خمیازہ بھگت چکا ہے ڈالر بھی, غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی, پورا پاکستان. اور وہ ریاست بچانے کے لیے جو پتہ ہے انہوں نے کتنے مشکل فیصلے لیے ہیں. ای وی ایم ختم کی ہے, نیب ختم کیا ہے, نومبر تقرری کی ہے, اسحاق ڈار صاحب کو پرائم منسٹر کے طیارے میں لائے ہیں, یورپ کی سیر ہوئی ہے, پروٹوکول میں سارے آئے ہیں, نظام انصاف نے ریلیف دیے ہیں.
ہماری مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی اور غربت ختم ہو گئی. عمران خان نکمہ تھا، نااہل تھا، اس نے تو تباہ کر دیا تھا. انہوں نے آ کے ڈالر کو، اور ہاں ایک اگر اس کے بعد سیکنڈ کوئی کریں تو وہ شہباز شریف صاحب کے تو کئی بیان ہیں جو بڑے ہیں کہ ایک تو وہ میں کپڑے بیچ دوں گا آٹا، دوسرا جس کو فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے پیسے مانگنے آ گیا ہے، تیسرا حضرت مولانا صاحب اگر ایک خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں تو معیشت بہتر ہو جائے گی. اچھا تو لیکن ریاست بچانے آئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے نام. ریما آپ کو کیا لگتا ہے سال 2022 کا سب سے زیادہ دلچسپ بیان؟ میں پلے بوائے ہوں نہیں تھا سب سے دلچسپ. یہ تو 2030 کا ہے. ریلی کیا کل؟ او اچھا 1 جنوری کا ہے. چلے کوئی بات نہیں، 2022 میں شامل کر لیں. محبت میں آپ سن اور ڈیٹ چلے ایک دن کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. صافی صاحب آپ کے خیال میں سال 2022 کا سب سے زیادہ دلچسپ بیان کون سا لگا؟ کون سی تقریر نے آپ کو امپریس کیا؟ سب سے زیادہ دلچسپ مجھے وہ لگا جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث کے حوالے دے کے انہوں نے کہا کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. صحیح. سہیل بڑائی صاحب آپ کے خیال میں؟ ایسے شخص کی زبانی کہ جو سارا دن دوسروں کے گناہوں کے کوچ میں رہتا ہے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، ان کے منہ سے یہ بیان کرنا اور قوم کو یہ نصیحت کرنا کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں، تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپ بیان تھا. صحیح. بڑائی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے جو میر جعفر اور میر صادق کا والا بیان تھا عمران خان کا، جس میں انہوں نے باجوہ صاحب کو اپنا سب سے بڑا مخالف اور غدار قرار دیا تھا، مجھے تو وہ سب سے دلچسپ لگا اور وہ چھایا رہا سارا سال ان کے بیانیے میں. ٹھیک ہے. اچھا بڑائی صاحب، مبشر پرویز الہی کے جو انٹرویوز تھے بہت سے، وہ بھی بہت دلچسپ تھے، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پیمپرز چینج کرنے والا ہو یا وہ اب کا ہو جس میں پورا بیانیہ بن رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیسے الائز کو پی ڈی ایم کی طرف شفٹ کیا جا رہا تھا. اور پرویز الہی صاحب نے، مونس الہی نے کہا کہ نہیں، جنرل باجوہ نے تو ہمیں کہا آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. اور اس دوران پرویز الہی صاحب اپنے بیانات بھی بدلتے رہے تو وہ بھی کافی دلچسپ صورتحال بن گئی. اور جو ان کے ٹویٹر میں اور ٹی وی اپیرنسز میں تضاد ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اچھا بڑائی صاحب آپ سے آخرکار مل لے گیا. اچھا بڑائی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، اب سال 2023 ہے، آپ کے خیال میں یہ الیکشن کا سال ہوگا؟ کس جماعت کے نام ہوگا یہ سال 2023؟ کون سی جماعت، سیاسی جماعت ڈومینیٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ الیکشن کا سال ہے، شورٹ شارٹ، اس کے علاوہ کوئی مفر نہیں ہے، بھاگا نہیں جا سکتا اس سے، ٹھیک ہے، وگرنہ تو پھر کانسٹیٹیوشن پر کمپرومائز کرنا پڑے گا یا پھر سپریم کورٹ سے گائیڈنس لینی پڑے گی، وہ بھی آئین سے باہر جا کر. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی پھر تو عمران خان کا ہے تو الیکشن جیت جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے جو ہماری تیسری دنیا ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان کے راستے میں اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور وہ انہیں اقتدار پہ آنے سے روکنے کی کوشش کرے گی. اس لیے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے سلیم صافی صاحب کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، میں استاد محترم سہیل بڑائی صاحب کی رائے سے 100% متفق ہوں. یہ کہ الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ وقت پہ ہوگا. الیکشن سے فرار کا کوئی جواز نہیں ہے. اور ایک تو انہوں نے اشارے میں بات کر دی، وہ ان کا زبان پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، ظاہری بات ہے جو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اس کا فیصلہ ہونے نہیں دے رہی تھی، وہ پارٹی فنڈنگ ہو، وہ توشہ خانہ ہو، وہ کچھ کیسز کے تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے اصولوں کی خاطر، تو وہ اگر میرٹ پہ بھی فیصلے ہوں تو اس سے عمران خان صاحب کو کوئی معجزہ ہی یا کوئی جادو اور کرامت ہی ان کو نااہلی سے بچا سکتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی نااہل بھی ہوں گے. تو الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں عمران خان نہیں ہوں گے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے. یہ آپ کی پیش گوئی بھی ہے، تجزیہ بھی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ ان سارے کیسز کا جائزہ لیں
ایک تو یہ کہ وہ کیسز گننا مشکل ہے، توہین عدالت کیس ہے، توشخانہ کیس ہے، پارٹی فنڈنگ کیس ہے، یہاں درجنوں FIRs ہیں، تیریان کیس ہے، کوئی سپریم کورٹ میں ہے، کوئی ہائی کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے اب وہ پہلے والے کا بھی تو گواہیاں آ گئی کہ بھائی وہ ان کو صادق اور امین کسی وجہ سے ڈکلیئر کرا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصلوں سے ان کو بچانے والے نہیں ہیں، سال 2000 سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ صحیح. سال 2023 کس سیاسی جماعت کے نام ہوگا؟ آپ کو بھی یہ لگتا ہے الیکشن کا سال ہے اور چینجز دیکھنے میں آئیں گی؟ الیکشن کا سال ہے اور ہونا چاہیے. جو ساری یہ جو افواہیں ہیں، رومرز ہیں، کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈیڈ آ جائے، اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو اس طرح کی کلیور انٹرپریٹیشنز نکال رہے ہیں وہ ملک کا ہمیشہ سے نقصان کرتے آئے ہیں اور اب بھی کریں گے اگر یہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو ہونا چاہیے یہی ہے الیکشن کا سال. اس میں مجھے نہیں معلوم، میں پیش گوئی نہیں کر سکتی. الیکشنز بہت مشکل ہے، اس میں بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کچھ مہینے الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال پاپولیرٹی ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ رہتی ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری امید یہ ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو جینوئنلی ایک مینیفیسٹو کے ساتھ، ایک ایڈیالوجی کے ساتھ آتی ہیں، آپ کی NDM ہو، آپ کی موومنٹس میں PTM ہو، آپ کی عوامی ورکرز پارٹی ہو، حقوق خلق موومنٹ ہو، پارٹی ہو، اس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ہم زیادہ کوریج دیں، ان کی زیادہ پاپولیرٹی بڑھے. کیونکہ ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو ڈس اپوائنٹ کیا ہے، یہ تو ایک جیسی ہیں کم و بیش. بھٹی صاحب، صافی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سال 2023 جس طرح باقی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا سال ہے، صافی صاحب نے کہا ہے کہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب اس سال. آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ کس سیاسی جماعت کے نام ہوگا یہ سال 2023؟ اور خان صاحب کی نااہلی سے متعلق بھی بات کی ہے صافی صاحب نے. جی بالکل، جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کیسز ہیں اور جس طرح ماحول ہے، انورٹڈ کاما میں ماحول کہہ رہا ہوں، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے. مجھے بھی لگتا ہے عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے. اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہم سن رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے. تو اس میں تو یہی ہے کہ اگر نواز شریف اہل اور باہر ہیں تو عمران خان اہل اور باہر، اگر نواز شریف نااہل اور اندر ہیں تو عمران خان نااہل اور اندر. تو اس وقت تک، اس گھڑی تک جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک بلا شبہ طریق انصاف کے کوئی نزدیک نہیں ہیں. لیکن پھر ہے کہ اگر اگلے 7-8 مہینوں میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور الیکشن تک ہم کیسے پہنچتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سال 2023 کی سب سے بڑی پیشگوئی کیا ہوگی؟ ہمارے تجزیہ کاروں کی کیا پریڈکشنز ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ پریڈکشنز جانیں گے. ساتھ میں بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے تجزیہ کاروں کی سال 2023 کی سب سے بڑی پیشگوئی کیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے شروع کریں گے. کیا پریڈکشن ہے آپ کی اوور آل؟ ہائے، بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ جھوٹی پیشگوئی کیا ہے تو مولانا صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے یا صدر بن جائیں گے. اور اگر آپ نے کہا ہے کہ سچی پریڈکشن کریں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف اہل ہو کر یا عدالتی ریلیف لے کر الیکشن کی کمپین کر رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہوں گے. صحیح. اور سہیل وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سال 2023 کی سب سے بڑی پریڈکشن کیا ہے، پیشگوئی کیا ہے آپ کی؟ جی، ایک تو پریڈکشن یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، یہ ویسے بھی اصول کی بات ہے اور توقع کرنی چاہیے کہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، جو ابھی اس وقت نظر نہیں آ رہا. اور خاص کر معیشت کے بارے میں بہت تشویش ہے کہ اس بارے میں کوئی پازیٹیو خبر آئے. معیشت کے بارے میں نیگیٹو خبروں نے بہت پریشان کر رکھا ہے. ریما، آپ کی کیا پریڈکشن ہے اوور آل سال 2023 کی؟ میں سیاست کی تو پریڈکشن پاکستان میں نہیں کر سکتی، پر ہمیشہ کی طرح دلچسپ ہی ہوگی ہماری سیاست. دیر از نیور اے ڈل مومنٹ، سب کہتے ہیں، کلیشے بن گیا ہے پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے. آپ نے صرف پالیٹکس پہ بات کی، بہت اور بھی چیزیں ہیں تو جو دلچسپ ہیں 2023 میں. میرے لیے
कई अरसे बाद शाहरुख खान की 3 फिल्में आ रही हैं 2023 में, तो हिंदी फिल्म में जहाँ तक बॉलीवुड का इज कंसर्न तो शाहरुख खान का साल होगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो। मेरे लिए ये बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ है, एक मुस्बत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है साफी साहब, मेरी भी आपका मूवी आ रही है, उस पर भी बात कर लें। रीमा, मेरी भी मूवी आ रही है। हमारे रिपोर्ट कार्ड के शाहरुख खान के अलावा भी आपकी कोई फिल्म आ रही? हाँ, नाम भी प्रेडिक्ट कर दें सर, नाम भी प्रेडिक्ट कर दें, क्या होगा मेरी मूवी का नाम? नहीं, मेरी मूवी आ रही है, उसका नाम है काल बचाओ माल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। मूवी का नाम होगा। साफी साहब, साफी साहब आपकी प्रेडिक्शन साल 2023 की? मेरी तो सबसे बड़ी पेशन गोई ये है कि बाकी मुल्क की तो मईशत ख़राब होगी, लेकिन हमारे भाई भट्टी साहब की मईशत इंशाल्लाह अच्छी होगी, क्योंकि साल का आगाज़ उनकी रोलेक्स घड़ी से हो गया है। दूसरी बात मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भट्टी साहब के तज्ज़िये मज़ीद हकीकत पसंदाना हो जाएंगे, क्योंकि आज जो नवाज़ शरीफ के अहल और इमरान खान की नाअहली के बारे में उन्होंने जो तज्ज़िया दिया है, तो साल का आगाज़ अच्छा हो गया है, तो इनके तज्ज़िये जो है वो इस साल में मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। और हमारी पेशगोई ये है कि इंशाल्लाह आपकी दोस्ती भट्टी साहब के साथ मज़ीद गहरी हो जाए, और हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि साल 2023 आप चारों का और जो हमारे देखने वाले हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। इस दुआ और उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।